فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اپنے نبی سے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے در پر سوال کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں اس چیز کو قطع نظر کرتے ہوئے جب فقیر تیسرے دن کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتا ہے، آ کر دروازے پر دستک دیتا ہے اور دروازے پر دستک دے کر آواز دیتا ہے اور یہ پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت علی نبی کے گھر والوں، مجھے کچھ عطا کرو کھانے کے لیے، مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کرو۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اب دونوں بیمار ہوئے تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک منت مانگی تھی، نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر میرے بیٹے دونوں صحیح ہو جاتے ہیں تو میں ان کی نظر کے اور ان کی منت پر میں 3 روزے رکھوں گی۔ جب حضرت حسنین کریمین صحیح ہوئے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پورے گھر نے 3 دن روزے رکھے، لیکن جب 3 دن روزے رکھے تو تینوں دن دروازے پر سوالی آتے گئے۔ جب بھی افطاری کا ٹائم ہوتا تو دستک ہوتی، نبی کے گھر والے حضرت مولا کائنات جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہوا، دروازے پر دستک ہوئی اور باہر فقیر کھڑا ہے، آپ نے اپنی روٹی اٹھائی تو فقیر کو دے دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی روٹی اٹھائی تو فقیر کو دے دی۔ حضرت حسنین کریمین نے اپنی روٹیاں اٹھائیں تو فقیر کو دے دی۔ میں کہتا ہوں ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کو قرآن نے بطول کہا ہے، اور یہ وہ بطول ہے کہ جن کے کھانے جنت سے آتے تھے، یہ وہ بطول ہے جن کے کھانے جنت سے آتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن نے بطول کہا ہے، فرمایا قال یا مریم ان لکی ھذا، جب جنت سے کھانے آئے تو کسی نے سوال کیا اے مریم علیہ السلام یہ کھانے کہاں سے آتے ہیں؟ تو فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ مجھے اللہ عطا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مریم علیہ السلام بطول ہو کر ان کے کھانے جنت سے آتے ہیں۔ ایک میرے حضور کی لاڈلی ہے، بنت رسول ہے، فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام فاطمہ الزہرا کے گھر میں آتے تھے، حضرت فاطمہ کا پکا ہوا کھانا جنتوں میں لے کے جاتے تھے۔